313ویں رات شہرزاد نے کہا، جب راہب عبد المسیح نے بتایا کہ مسلمانوں کی جماعت کے ایک جوان کو ہمارے قصبے کی ایک عورت سے عشق ہو گیا اور جب اس نے اظہار کیا تو اس نے کوئی توجہ نہ دی اور منہ پھیر کر چلی گئی اور جوان وہیں پر بیٹھا رہا، تو شہرزاد نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے بادشاہ شہریار کو بتایا کہ وہ عبداللہ راغب جو پہلے عیسائی راہب تھا اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھتا ہے اور ابو بکر بن محمد انباری کو بتاتا ہے کہ جب اس جوان نے ہمارے قصبے کی عورت سے اپنے عشق کا اظہار کیا تو اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور وہاں سے چلی گئی، لیکن اس عورت کے چلے جانے کے بعد وہ جوان وہیں پر اس کی دکان کے آگے بیٹھ گیا اور وہ نہ کھانا کھاتا اور نہ پانی پیتا، صرف وہاں بیٹھ کر اس عورت کا دیدار کرتا رہتا اور اسے اپنا بالکل بھی ہوش نہ رہا۔ اے ابو بکر، جب اسی حالت میں 3 دن گزر گئے اور اس عورت نے دیکھا کہ وہ جوان تو اس کے پاس سے ٹلتا نہیں، تو اس نے جا کر اپنے گھر والوں کو خبر کر دی۔ اس عورت کے گھر والوں نے اس قصبے کے شرارتی لڑکوں کو اس جوان کے پیچھے لگا دیا اور لڑکوں نے اسے اتنے پتھر مارے کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئیں، اس کا سر زخمی ہو گیا مگر وہ پھر بھی وہاں سے نہ ہٹا۔ عبداللہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ جب اس جوان کا قصہ وہاں کے لوگوں میں مشہور ہونے لگا کہ وہ اس قصبے کی ایک عورت پر عاشق ہے تو قصبے والوں نے بدنامی سے بچنے کے لیے اس کے قتل کی ٹھان لی۔ عبداللہ راغب کہتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے مجھے آ کر خبر دی کہ قصبے والے اس جوان کو قتل کرنے کے درپے ہیں، تو میں اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ زمین پر بے ہوش اور بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے۔ اب میں نے اس کے چہرے سے خون صاف کیا اور پھر اسے گرجا میں لے جا کر اس کی دیکھ بھال اور دوا دارو کی، اور پھر جب وہ 14 دن کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو گرجا سے نکل کھڑا ہوا اور لڑکی کی دکان کے دروازے پر جا بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ اب جب لڑکی کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگی، خدا کی قسم مجھے تجھ پر رحم آتا ہے، اگر تم میرا دین قبول کر لے تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ اس نے جواب دیا، خدا نہ کرے کہ میں توحید کے دین کو چھوڑ کر شرک کے دین میں داخل ہو جاؤں۔ جب لڑکی نے اس کی بات سنی کہ وہ اپنا دین تو ترک نہیں کرتا تو اس نے کہا، اچھا اے میرے آقا، میرے ساتھ میرے گھر چل اور مجھ سے اپنی مراد پوری کر لے اور یہاں سے چلا جا۔ جوان نے جب اس لڑکی کی بات سنی اور دیکھا کہ وہ اس کو برائی کی طرف بلاتی ہے تو اس نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک لمحے کی شہوت کے لیے 12 برس کی عبادت کو ضائع کر دوں۔ اے ابو بکر، جب لڑکی نے اس کا جواب سنا تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ نہ میرا دین قبول کرتا ہے اور نہ میری بات مان کر اپنی نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، تو وہ اس سے بولی کہ پھر تو مجھ سے دور ہو جا اور یہاں سے چلا جا۔ اس پر جوان نے جواب دیا کہ اے میری آقا، تجھ سے جدا ہونا میرے بس کی بات نہیں اور اس پر میرا دل نہیں مانتا۔ اب وہ عورت اس کے پاس سے منہ پھیر کر چلی گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اور اسی اثنا میں اس قصبے کے شرارتی لڑکے پھر وہاں پہنچے اور انہوں نے اسے پھر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ جب اسے پتھر پڑے اور وہ زخموں سے چور ہو گیا تو منہ کے بل گر پڑا اور کہنے لگا کہ میرا سرپرست اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا اور جو تمام نیک بندوں کا سرپرست ہے۔ عبداللہ راغب کہتا ہے کہ اب میں گرجا سے نکلا اور ان شرارتی لڑکوں کو وہاں سے بھگایا اور پھر اس کے پاس جا کر اس کا سر زمین سے اٹھایا اور اسے یہ کہتے سنا کہ خدا بندہ مجھے اس سے جنت میں ملا۔
اب میں اسے اٹھا کر گرجا کی طرف روانہ ہوا، لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے اس کا دم نکل گیا اور وہ مر گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مر گیا ہے تو میں اسے گاؤں کے باہر لے گیا اور ایک قبر کھود کر اسے دفن کر دیا۔ اے ابو بکر، اب جب آدھی رات ہوئی تو وہ عورت اپنے بچھونے پر لیٹے لیٹے چیخیں مارنے لگی، اور اس کی چیخو پکار اتنی وحشت ناک تھی کہ سارے گاؤں والے اس کے گھر کے گرد جمع ہو گئے، اور پھر انہوں نے اس سے چیخیں مارنے کا سبب پوچھا۔ اس عورت نے کہا، اے لوگو سنو، سوتے سوتے میں نے خواب دیکھا، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہی مسلمان جوان میرے پاس آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کی طرف لے کر چل دیا۔ جب میں اس کے ساتھ جنت کے دروازے پر پہنچی تو جنت کے دربان نے مجھے اندر جانے سے روک دیا اور مجھ سے کہا، جنت تو کافروں پر حرام ہے۔ اور جب میں نے یہ سنا تو میں جوان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی۔ اب جب جنت کے دربان نے دیکھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے ہمیں جنت میں جانے کی اجازت دے دی، اور پھر میں اس جوان کے ساتھ اندر گئی، اور میں نے اس میں ایسے ایسے محل اور درخت دیکھے جن کی تعریف بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ اس کے بعد وہ مجھے ایک ہیرے کے محل کے پاس لے گیا اور کہا، یہ محل میرے اور تیرے لیے ہے، اور میں اس کے اندر تیرے بغیر نہیں جاؤں گا، اور آج سے ٹھیک 5 دن کے بعد تو انشاءاللہ میرے ساتھ اس محل میں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اس محل کے دروازے پر تھا، اور اس میں سے 2 سیب توڑ کر مجھے دے دیے، اور کہنے لگا کہ ایک کو تو خود کھا لے اور دوسرے کو اپنے پاس رکھ لے، اور جب تو اپنے قصبے کے راہب کو دیکھے تو دوسرا سیب کھانے کے لیے اسے دے دیجیو۔ چنانچہ اے لوگو، جب اس نے سیب مجھے دیے تو ایک تو میں نے کھا لیا، جس سے بہتر نہ میری نظر سے کبھی گزرا ہے اور نہ کبھی میں نے اس کا ذکر سنا، اور اب جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو یہ دوسرا سیب میرے پاس ہے۔ اے لوگو، اس کے بعد وہ جوان میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت سے باہر لایا اور مجھے میرے گھر تک پہنچا کر واپس چلا گیا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔